بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت زیادہ عام ہے۔ اگر انسان کو کسی چیز سے محروم کیا گیا ہے تو یہ کلمات پڑھیں۔ مطلب یہ ہے، اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز قبضہ کیا ہے اور پھر وہ نہیں دیتا ہے، ظالم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ مظلوم اتنا طاقت نہیں رکھتا کہ اس سے زبردستی لے لے۔ ظالم طاقتور بھی ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، اور ان سے چیزوں کو بھی قبضہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ مثلا کسی نے کسی کا زمین قبضہ کیا ہے تو یہ وظیفہ کرے تو وہ ظالم اس کو وہ زمین واپس کر دے گا۔ اس طرح کسی نے کسی کا مکان قبضہ کیا ہے، نہیں دیتا ہے، تو وہ یہ کلمات پڑھے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کے دل میں ڈالے گا اور اس کو وہ مکان واپس کر دے گا۔ اس طرح کسی نے کسی کا دکان قبضہ کیا ہے، نہیں دیتا ہے، ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے مظلوم پر، تو یہ کلمات کہے، انشاءاللہ دعا مانگے، اللہ جل شانہ اس کے برکت سے اس کے دل میں ڈال دے گا اور وہ چیز واپس کر دے گا۔ اس طرح کسی کا کاروبار چل رہا ہے، تجارت چل رہا ہے، کوئی ظالم اس پر مسلط ہو گیا، اس کو کاروبار سے بھی محروم کر دیا اور تجارت سے بھی محروم کیا، مظلوم پریشان ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کا حق ہے لیکن وہ دیتا نہیں ہے، اس نے اس پر قبضہ کر لیا، تجارت پر قبضہ کیا، کاروبار پر قبضہ کیا، تو دوستو اس کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے، بہت زبردست عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ ضرور مدد فرمائیں گے، اور ظالم کے دل میں اللہ جل شانہ ڈال دے گا، وہ آپ کو وہ چیز واپس کر دے گا۔ وہ کون سا کلمات ہے؟ قرآن کی آیات ہے، سورہ نحل کی 42 نمبر آیات، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرتا ہے اور اپنے رب پر توکل کرتا ہے۔ یہ کلمات دن میں کسی بھی نماز کے بعد 33 مرتبہ کہے، اول 11 مرتبہ درود شریف، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر یہ کلمات 33 مرتبہ کہے، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ کچھ دن یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ اس کے دل میں ڈال دے گا، اور وہ جو چیز آپ سے چھین لیا گیا ہے تو وہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرتا ہے اور اپنے رب پر توکل کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ جل شانہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ ساتھ ہو جائے گا اور اس کے دل میں ڈال دے گا، اور وہ آپ کو وہ چھینا ہوا چیز واپس کر دے گا۔ دوستو یہ وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ وظیفے میں وہ 2 شرط بہت ضروری ہے، یقین ہو، پابندی ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ جل شانہ ضرور کام بنا دے گا۔ والسلام۔